کوئی ثانی صاحب سر بہت سارے ایشوز ہیں. آج کا دن کافی کچھ ویسے بھی پروڈکٹیو تھا. گورنمنٹ نے ایک بہت اچھا ایک بڑا انیشیٹو بھی لانچ کیا, اس پر بھی بات کریں گے. لیکن سر اپوزیشن پارٹی ہے, ان کا لیڈر جو ہے, سب سے بڑا لیڈر جو ان کا ہے, وہ اس وقت جیل میں ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک کانسٹنٹ ان کی اسٹرگل ہے کہ وہ ان سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں. کبھی وہ کورٹ کے پاس جاتے ہیں, کبھی وہ میڈیا پر آ کے بات کرتے ہیں. ملاقاتیوں کا نام فہرست میں ہوتا ہے, ملاقات نہیں ہونے دیتے, پھر اس کے بعد ان کو اریسٹ کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں. آپ کو نہیں لگتا کہ اس طرح کے کام نہیں ہونے چاہیے؟ جیل تو بہرحال سے پنجاب گورنمنٹ کے پاس ہے نا. بہت شکریہ. جیسے آپ نے انٹرو میں فرمایا کہ بیرسٹر گوہر صاحب اور باقی رہنما ملے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں جتنی خان صاحب سے ملاقاتیں پارٹی کے لوگوں نے 605 جتنے بھی دن جیل میں رہے ہیں, کسی سیاسی جماعتوں کے پہلے بھی لیڈر جیل میں رہے ہیں کہ اس طرح کی ملاقاتیں نہیں ہوئی ہیں. جو بات آپ کہہ رہی ہیں کہ ان کی بہنوں کی ملاقات ہوئی, ان کی کیسے ہو گئی, دیکھیں یہ ان کا پارٹی کا اندرونی معاملہ ہے. پارٹی ایک انتشاری ہجوم بن چکی ہے, اور یہ انتشار ملک کے خلاف استعمال کرتے کرتے اب ان کے اندر آ گیا ہے, ان کی جماعت کے اندر آ گیا ہے. یہ جو فسادی ٹولہ تھا, یہ فساد ان کا آپس میں شروع ہو چکا ہے. اور بہنیں ایک بات کرتی ہے, جو ان کی بیگم صاحبہ تھی وہ جب باہر تھی وہ الگ بات کرتی تھی, ان کے پارٹی کے چیئرمین کا الگ موقف ہے. آپ نے اعظم سواتی صاحب کا انٹرویو پڑھا, انتہائی قریبی شخص ہے, انہوں نے بڑی وہ جب روتے تھے دعویٰ کرتے تھے, وہ شخص جو آج باتیں کر رہے, تو آپ ان کے کس لیڈر کی کس بات پہ یقین کریں گی, کس بات کا موقف صحیح ہے؟ لیکن آپ نے سر جو کہا نا ملاقات ان کا اندرونی معاملہ ہے, میں اس کانٹیکس میں سوال نہیں کر رہی. میں یہ کہہ رہی ہوں وہ جس کو بھی لے کر آئے ملاقات کرنے کے لیے, وہاں پہ اریسٹ کرنے کی اٹیمپٹ کرنا ان کی بہنوں کو, وہ کون ملا, کس نے نام ڈالا, وہ بحث ابھی چودھری صاحب آ گئے, یہ ذرا بیٹھ جائیں, میں ان سے پوچھ لوں گی. لیکن یہ آپ مجھے بتائیں کہ اریسٹ کرنے کا سر کیا, کیوں ان کو ڈالوں میں ڈالا؟ وہ جو ویژولز چلے کہ ان کی بہنوں کو اریسٹ کر لیا ٹی وی پہ, وہ اچھے نہیں ریفلیکٹ کرتے آپ لوگوں پہ. دیکھیں یہ ان کو خبروں میں رہنا, آپ نے خبریں دی, آپ سپیس دیتے ہیں میڈیا بنانا, یوٹیوب پہ اپنے لوگوں کو پیسے کمانا, ڈالر کمانا, یہ ان کا جو بانی پی ٹی آئی ہے, یہ ان کے لیے یہاں تک رہ گیا ہے. اور یہ سارے ڈرامے قوم نے دیکھ لیے, جو بھی ان کے مشکلات کے وقت کے, یہ ساری فکس میچ ہے. یہ ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں اور ایک دوسرے کے خلاف بھی بات کرتے ہیں, آپس میں لڑ بھی رہے ہیں, فکس میچ ہے. نہیں یہ تو دیکھیں نا, میں نے کہا انتشار تھا نا, ایک انتشار, ایک فساد تھا, وہ ان کے آپس میں اندر آ گیا ہے. جب آپ دوسروں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں, دوسروں کو آخر نے جو تربیت آپ نے کی ہے اپنے پارٹی ورکرز کی, اپنے لیڈرز کی, وہ اب آپ کے اندر آپ کے خلاف ہو گئے ہیں. وہ اب اس پہ ہی اپلائی ہو رہا ہے, اس جماعت میں اپلائی ہو رہا ہے. ملک کا تو انہوں نے کچھ نہیں بگاڑ, جتنا نقصان کرنا چاہتے تھے وہ نہیں ہو سکا. ہمارا مسلم لیگ نون کا بھی اب یہ اب آپس میں ان کے گتھم گتھا ہے, اس کی وجہ ہے. اور میرے بھائی بھی پہنچ چکے ہیں, متاثر ہے. مجھے جس طرح آپ نے کہا نا صاحب کا, میں نے بھی انٹروڈکشن میں کہا, میں نے کہا میں نے تو پی ٹی آئی سمجھ کے ہی بلایا, لیکن ان سے وضاحت لے لیں گے ایک دفعہ کہ ایکس پی ٹی آئی ہیں, پی ٹی آئی ہیں, کیا سٹیٹس ہے؟ پی ٹی آئی سے کون نکال سکتا ہے, کس کی ضرورت تو کی تھی کسی نے, انہوں نے کہا نکال دیا, انہوں نے کہا خان صاحب کے کہنے پہ نکالا. خود بھی جو ہے نہیں, خان صاحب کے ساتھ ملاقات, خان صاحب نے, ہم تو خان صاحب کے ساتھ ہی رہتے ہیں, خان صاحب کے ساتھ ہی رہیں گے. خان صاحب نے خود بھی کبھی نا پہ, یہ پہلے بھی باتیں ہوتی رہتی ہیں, وہ اصل میں چھوٹے لوگ ہیں, اپنی بھی ملاقاتیں بند کرا بیٹھے ہیں. نہیں وہ بیرسٹر گوہر تو پہنچ, آپ سلمان اکرم رازی صاحب کی بات کریں ویسے, لیکن گوہر بیچارہ تو گیا ہے نا کسی. یہ اچھا یہ بتائیں, ساری دنیا گرفتار ہوئی ہے, ایک انقلاب کا دائی نہیں گرفتار ہوا. نام لے لینا, ایسے اشاروں کا نام بات کریں جیسے پتہ نہیں ہے کسی کو کیا کہا تھا کہ مولوی صاحب ہمیں کسی نے بم پاڑا نہیں, جاتے تو اسی جانا نہیں. تو گزارش یہ ہے کہ نہ ہم وہاں پہ جائیں, نہ گرفتاریاں ہوں. جو گئے جو ان کی گرفتاریاں کھیلداز صاحب نے بات کی ہے, دیکھیں وہ کہتے ہیں آپ نے ملک میں جو انتشار پھیلانے کی کوشش کیا, آپ کے اپنے سرکلز میں آ گئے. ہم نے ملک کا نقصان نہیں کیا, شکریہ, ہم نے بالکل نہیں نقصان کیا, کوشش تو کی, وہ کہتے ہیں. یہ جو باہر گرفتاریاں کی ہیں, علیمہ بی بی کو ملنے سے کیا قیامت آ گئی تھی. ہاں ٹھیک ہے. اور باقی جو گئے تھے ارسطو, ان کو روکنے کا کیا تک تھا؟ کون سا ارسطو روکا؟ بہت سارے ارسطو, مثال کے طور پہ میں یہ تو کہہ رہا ایسے باتیں کر رہے ہیں جیسے کسی کو پتہ نہیں ہے. کہہ دیں سر, آپ سے تو میں زیادہ بہادری ایکسپیکٹ کرتی ہوں. مجھے پتہ بہادری کہاں پہ کرنی ہوتی ہے. گزارش یہ ہے کہ آپ ملاقات ہونے دیتے, بیویوں کی ملاقات, کیا اس میں کیا مطلب نہیں, بالکل آئی ایگری ود دیٹ. ٹھیک ہے. اور آپ نے وہاں سے بات کی, علیمہ بی بی نے پچھلی دفعہ بھی بات کی تھی, نہیں کو پیغام وہ باہر لے کے ہیں. آج آپ ملاقات کرنے دیں, کون سی کیا بتا رہے ہیں؟ دیکھیں نا, گوہر صاحب ملے ہیں, علی ظفر صاحب ملے ہیں, 2-4 اور لوگ ملے.
نریٹو عمران خان کا آج بھی باہر نہیں آیا. میسج کیا ہے, نیریٹو کیا ہوتا ہے کہ انہوں نے کیا کہا؟ نہیں, انہوں نے ملکی سیاست اور بین الاقوامی سیاست پہ کیا کہا, کیا پیغام دیا, ان کا جو ڈائسپورا کی میٹنگ ہے اسٹیبلشمنٹ پہ, اس پہ ان کا کیا پیغام آیا, گرینڈ اپوزیشن الائنس پہ کیا ہے, تحریک پہ ان کا کیا, کوئی بات نہیں آئی بات. بالکل ایشو یہ جو لڑائیوں والی بات کرتے ہیں یہ تو انٹرنل میٹرز ہے نا. اب جو لوگ وہاں سے مل کے آئے ہیں وہ ایک کنسنٹ کی وجہ سے ان کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں, وہ بات نہیں کرتے کیونکہ ملاقات. لیکن جو مل کر یہ کنسنٹ تو وہ دے کر آئے تھے, وہ تو ملنے ہی نہیں گئے, تو یہ اتنے تابعدار ہو گئے اس کنسنٹ کے. پارٹی کی بہاف پہ کر کے آئے نا. ہاں, تو میرا تو جھگڑا ہی یہ تھا کہ آپ مانے کیوں, دینا ہی نہیں چاہیے تھا یہ کنسنٹ, تو آپ نے ہاتھ پاؤں باندھ دیے. ٹھیک ہے, اب یہ جیل کے باہر جتنا بھی معاملہ ہوا ہے یہ حکومت کی بیوقوفی ہے, یہ حکومت بالکل ہی بوکھلا گئی ہے. بیڈ ویژولز ہیں ان کے لیے, بڑے بیڈ ویژولز ہیں. بنیاد نہیں ہے, اس کی وجہ کیا ہے دیکھیں نا. بیڈ ویژولز وی آل نو دیٹ. کیا یہ ساری عمر 40 سال انہوں نے سیاست کی ہے, ان کو نہیں پتا کہ شام کو کیا چلنا ہے جب یہ ویسے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بوکھلائے ہوئے ہیں, عوام کی تائید حاصل ہوئی, پریشان ہے. عوام کی تائید جس حکومت کو حاصل ہے, 2-3 لانگ مارچ ہوئے تھے عمران خان کے دور میں, مولانا صاحب نے کیے تھے, مریم نواز بھی نے کیا تھا, اور بلاول بھی آئے تھے. انہوں نے کانپیں ٹانگنے والی بات ادھر کی تھی ڈی چوک میں, ایسا ہی ہے. مریم بھی ادھر آئی تھی, اور مولانا تو بیٹھے بھی تھے, مولانا صاحب 2 ہفتے بیٹھے رہے. جی بالکل بیٹھے تھے. گزارش یہ ہے کہ کسی نے نہیں روکا. آپ آج یاسمین میں یہاں پہ 5 بندے لے کے باہر کھڑا ہو جاؤں تو یہاں پورے سامبات کی پولیس آ جائے گی. ٹھیک ہے, پنجاب میں اب چلے پورے بوکھلا گئے آپ کہہ رہے. اچھا گورنمنٹ میں تو بات کرتے ہیں, تھوڑا بریک ڈاؤن کر لیتے ہیں آپ لوگوں کے ایشو کو. آپ نے کہا وہ جو انقلاب لانے والا تھا وہ تو گیا نہیں, دوسرے چلے. جو گئے ان کا نام ہی نہیں تھا اس فہرست میں. جو انقلاب لانے والا مان کر آیا تھا کورٹ میں, وہ یہ بھی بات طے ہوئی تھی نا کہ نام ایک فہرست جایا کرے گی کہیں سے, اس پوری فہرست کو بائی پاس کر کے نہیں ہوئی تھی. سر ایسی بات نہیں, آپ آرڈر پڑھ لیں. نہیں تھا اس میں, میں عرض کر رہا ہوں نا, اس میں بیرسٹر گوہر تو کوآرڈینیٹر ہے. ہاں, ہی از ون آف دا کوآرڈینیٹرز. سو اگر نہیں نیاز اللہ نیازی صاحب اور سلمان اکرم راجہ صاحب ہیں. نہیں وہ نہیں ہے, وہ 3 نام تھے جو ایس او پیز, وہ مارچ. سو یو سیئنگ کہ بیرسٹر گوہر تو جا سکتے ہیں ان ہز اون رائٹ, وہ جا سکتے ہیں. وہ ہاں, ہی از اے کوآرڈینیٹر, اور وہ جن کا نام دیں گے. سلمان اکرم راجہ صاحب کہہ رہے ہیں وہ اطاعت گزار ہیں ریاست کے. انہوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ جن لوگوں کا نام تھا ان کو جانے نہیں دی گیا, ان کو انٹرنس مل گئی, تو اس کا مطلب ہے کہ جو گئے ہیں وہ اطاعت گزار ہیں اس ریاست کے. تو فضول اوپینین. آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے وہ غداری تک کے فتوے جاری ہو گئے ہیں بیرسٹر گوہر وغیرہ کے اوپر. آپ کے کارکنان تو آپ کو پتہ ہے وہ تو صبر نہیں کرتے آپ کے لوگ. نہیں وہ تو کریں نا, آفس ہولڈر کو کیا کام ہے دوسرے آفس ہولڈر کے بارے میں گفتگو کرنے کا. اس طریقے نہیں کرنا چاہیے. عمران خان نے آج کا نوٹس ہے, اگر میں گور کی جگہ ہوتا تو میں نوٹس دیتا راجہ صاحب کو. بالکل, یہ کیوں کیا, یہ تو انٹرنل پولیٹیکل میٹر ہے نا, آپ باہر کیوں بات کریں. اسی لیے تو آپ پارٹی کے گندے کپڑے باہر دھوتے ہیں, تو پھر پارٹی جو اصل معاملہ ہے عمران خان کی رہائی, ان کا نیریٹو, ان سے ملاقاتیں, وہ سارا سائڈ پہ ہو گیا. آپ لوگوں کی مطلب بالکل ایسی باتیں جن کا منہ نہ سر نہ پیر, وہ لوگ میڈیا کی زینت بنے ہوئے. ٹھیک ہے, اور آپ جو ہیں بھڑ بڑھ کے میڈیا کی زینت پر ذرا پوچھ رہا ہوں کھیلدار صاحب سے, وہ بھی بات کی نا جو میں نے بھی سوال پوچھا تھا آپ سے, وہی بات چودھری صاحب بھی کر رہے ہیں کہ مطلب کوئی بوکھلائے ہوئے لگتے ہیں آپ لوگ کہ اگر 3 خواتین گئی ہیں ملنے کے لیے, آپ کہہ جی 2 بہنیں ملیں گی, تیسری نہیں ملے گی, وہ تیسری بھی اندر چلی جائیں گی تو کیا ہو جائے گا. پہلا تو سوال یہ ہے. اچھا وہ جن کو اریسٹ کر کے لے کر گئے ان کو رستے میں جا کے کہا کہ آپ کو اریسٹ نہیں کرنا, آپ گھر چلے جائیں, وہ اب گھر جانے کو تیار نہیں ہے جی. وہ بیٹھ گئی ہیں سڑک پہ, وہ کہتی ہیں اب ہم اریسٹ کریں, اب ہم اریسٹ ہوں گے. مطلب کس کی ضرورت کیا تھی یہ کام کرنے کی؟ دیکھیں یہ جو بانی پی ٹی آئی کے معاملات ہیں, میں سمجھتا ہوں یہ قانونی معاملات ہیں, عدالتوں سے جڑے ہوئے ہیں. جو میرے بھائی کہہ رہے ہیں کہ ان کو کوئی تائید حاصل نہیں ہے, یہی وزیر اعظم شہباز شریف صاحب ہیں جنہوں نے بجلی میں ریلیف دیا ہے 7.5 روپے سے زیادہ. پہلے پڑھائی کتنی تھی وہ بھی بتا دینا, پھر کمی بعد میں کتنے کی. میں وہی آ رہا ہوں. ہم عوام کو ریلیف دے رہے ہیں. ہم آج جس طرح آپ نے فرمایا اتنی بڑی کانفرنس ہوئی ہے, سرمایہ کاری پاکستان آ رہی ہے. ہمارا فوکس پاکستان کی خوشحالی, ترقی, پاکستان کی عوام کے مسائل حل کرنا ہے. ان کا ان چیزوں سے تعلق نہیں ہے. یہ جو 4.5 سال تھے نا, جو آپ کہتی ہیں بجلی مہنگی ہو گئی, مہنگائی ہو گئی, یہ سب ان کی وجہ سے, بانی پی ٹی آئی کی حرکتوں, اس کی نااہلی. لیکن سر صبح اتنا بڑا انویسٹمنٹ فورم کنڈکٹ کرنے کے بعد شام کو ان کے 4 لوگ اریسٹ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ میں تو یہ سوال سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں, آپ جواب نہیں دے رہے. اور پھر اس سٹیج پہ علی امین نہیں تھے. ہیڈ لائنز دیکھیں, اچھا اس پہ بھی آتی ہے. ہیڈ لائنز انہوں نے, میرے بھائی نے خود دے دیے, جس طرح گفتگو ان کے پی ٹی آئی کے جو لیڈران ہیں, ان کے کولیگ ہیں, یہ کر رہے ہیں,
تو میں سمجھ اس سے اور کوئی بڑا انتشار ہو نہیں سکتا کہ ایک دوسرے کو یعنی وہ ایک دوسرے کی بات پہ آپ ڈسٹرب ہو رہے ہیں, نہیں آپ گھبرا رہے ہیں بھائی, ہمیں تو وہ جو مرضی کرنا سر, آپ کیوں پہنچ گئے ریسٹ کرنے, آپ نے کیوں مشینری لگا دی؟ سمجھتے ہیں ہمارے لیے یہ مسئلہ ہی نہیں ہے کہ نہیں سر, مسئلہ تو آپ کے لیے, آپ لوگوں نے آپ نے ثابت کیا آج کہ آپ لوگوں کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ ان کو خبروں میں رہنا ہے, ان کے پاس اور کچھ نہیں, آپس میں لڑتے رہے. اڈیالہ سے باہر چلے جاتے ہیں, اگر آپ لوگ ریسٹ کرنے کے لیے اڈیالہ کے باہر کھڑا ہو کر تماشا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تماشا یہ جہاں پہ بھی تماشا کر رہے تھے وہ, یہ آپ نے عمر ایوب کو نہیں دیکھا کیا کیا انہوں نے؟ یہ تماشا نہیں لگا. کل مجھے یہ ایک بات بتائیں, یہ کہتے ہیں ہمیں یہ سندھ میں جہاں پہ میرا صوبہ ہے, بھائی بھی دیکھ رہے ہوں گے, ان کے جھنڈے لے کر انتشار پانی کے ایشو پہ جو کر رہے ہیں, کل جب وہ معاملہ ایک سنجیدہ معاملہ تھا, پورے ملک کا معاملہ تھا, وہ ڈسکس ہو رہا تھا, یہ عمر ایوب جو ہے اسپیکر صاحب کے خلاف نازیبہ زبان استعمال کر کے اس ایشو سے بھاگ گئے, اپنا کوئی اوپینین نہیں دیا. تو یہ ویسے آپ نہروں کے حق میں ہیں سر؟ میں نیرو کی حق کی بات ہی نہیں کر رہا ہوں. میں کہتا ہوں یہ معاملہ دو صوبوں کے درمیان ہے, وہ دو صوبوں کا معاملہ ہے. ایک صوبہ چاہتا ہے کہ ہم اپنے حصے سے بنانا چاہتے ہیں, دوسرا کہتا ہے وزیر مملکت میں دے رہا ہوں. مجھے بریک لینی ہے جی, مجھے بریک لینی ہے ویسے, لیکن پھر بھی آپ نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا. کلیمہ خان چلی جاتی ملاقات, بشرا بی بی کے خواتین کے جھگڑے میں ہمیں حکومت کو نہیں ڈالو, یہ آپس میں ان کی لڑائی ہے. آپ خود ڈلے سر, دو بہنوں کو کاندر چلے جائیں, تیسرے کو کرنے ہی چاہیے, تو آپ ڈلے, ہم نے ڈالا. ان ڈراموں سے نہروں والے کے سوال کا جواب میں لوں گا.